میں آپ بتائیں کہ آپ کے مطابق صحافی کون ہوتا ہے؟ کیا جس بھی راہ چلتے کے پاس ایک اگر ٹیلی فون ہے جس کے اندر کیمرہ ہے اور اس نے ایک مائک خرید لیا 500-600 روپے کا ہال روڈ سے، اور اب اس کے پاس اس کو آپ صحافی مان لیں، اس کو آپ کہیں کہ اب وہ جو بھی کہہ رہا ہے وہ صحافت ہے، تو اس کا فیصلہ میرا خیال ہے کہ آپ زیادہ صاحبہ نے ہر اس یوٹیوبر کو آڑے ہاتھوں لے لیا جو صحافی بنا پھرتا ہے۔ صحافت کے لیے صحافتی تعلیم بھی چاہیے، لیکن عجیب کام ہے کہ پی ٹی وی تھا جب تک، تو آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی حکومت پی ٹی وی کو کہتی وہ دکھا دیتا پی ٹی وی، اور لوگوں کا ایک ذہن بن جاتا۔ لیکن جب یہ کیبل آ گئی، پرائیویٹ چینلز آ گئے، تو پھر وہ پی ٹی وی کی ویلیو کم ہو گئی اور پرائیویٹ چینل جو ہے تھوڑا سا زیادہ دکھانا شروع ہو گئے۔ یہ دائرہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس دائرے کے مطابق، اور جو چھوٹا دائرہ ہے وہ پی ٹی وی ہے، یعنی پی ٹی وی جو آپ کو دکھا رہا ہے آپ کی اتنی سوچ ہے، پھر کیبل نے آپ کو دکھایا آپ کی اتنی سوچ ہوگی۔ اور اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا جو ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا کہ آپ کتنے صاحب حیثیت ہیں، آپ کا کیا ڈیزگنیشن ہے، آپ کون ہے۔ حکومت بیچاری جو ہے وہ پیسے دے دے کے تھک جاتی ہے، اشتہار دے دے کے تھک جاتی ہے اپنے حق میں کہ جی ہم نے یہ کام کیا، فلاں کام کیا، یہ ترقی ہوگی، وہ ہو گئی، محکمے اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں۔ لیکن یہ بے شرم انسان، یہ جو یوٹیوبر ہے نا، سوشل میڈیا والے، یہ معافی نہیں دیتے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے ویڈیو نکال کے لے آتے ہیں اور آگے پھر ان کو دکھا دیتے ہیں کہ جناب حقائق یہ ہیں۔ تو یہ واقعی انہوں نے بڑا غلط کیا ہے۔ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ عظمہ بخاری صاحبہ کو ان پر پابندی لگانی چاہیے کہ 500 کمائی کھلاتے ہیں اور جا کے جناب جو پس پردہ باتیں ہوتی ہیں ان کو بھی سامنے لے آتے ہیں۔ حکومت نے بڑی مشکل ان کو روکا ہوتا ہے، محکموں نے، اداروں نے بڑی مشکل اس کو روکا ہوتا ہے، چھپائی ہوتی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیسے کھنگال کھنگول کے یہ لا کے سر میں مار دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی ضلالت ہے۔ کبھی کسی کو بوس کہہ دیتے ہیں، فلاں کیس میں جناب فلاں بوس تھا جس کا چہرہ نظر نہیں آیا۔ تو واقعی ان پہ پابندی ہونی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں خالی جو ہے وہ چینل کو جوائن کر لینا صحافت نہیں ہے، تو صحافت کے لیے صحافتی تعلیم ہونا ضروری ہے کہ ہر صحافی کے لیے صحافتی تعلیم ہو۔ اب ایک مالک کاروباری ہے، بزنس مین ہے، ٹائکون ہے، اور وہ جا کے چینل خرید لیتا ہے تو وہ صحافی بن جاتا ہے، عجیب بات نہیں ہے، مالک صحافی بن جاتا ہے۔ اور جو ہے آگے آپ اس کو جوائن کر لیں تو بغیر صحافتی تعلیم کے وہ آپ کو لوگو تھما دیتا ہے، مائک تھما دیتا ہے، آپ بھی صحافی بن جاتے ہو۔ یہ کون سی تعلیم ہے، یہ کون سی صحافت ہے؟ تو کبھی کسی دور میں جو صحافی تھا وہ بڑی کوشش کرتا، خبریں نکالتا، اور خبریں نکال کے جو ہے وہ اخبار کے دفتر تک، چینل تک پہنچاتا، اور اگلے دن وہ انتظار کرتا کہ اچھا میری خبر آئے گی، چینل پہ میری خبر چلے گی، لیکن وہ خبر نہیں چلتی۔ کیوں؟ کیونکہ مالک بک جاتا تھا، کہ مالک کہتا نہیں یار وہ پالیسی کے خلاف ہے، وہ نہیں چلے گی۔ وجہ یہ ہے کہ مالک نے پیسے اٹھا لیے ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا میں ایسا نہیں ہوتا، یہاں پہ جتنے مرضی پیسے لگا لیں یہ جناب بکتے نہیں ہیں، اور یہ اس خبر کو چلا دیتے ہیں، دباؤ میں بھی نہیں آتے، جان دے دیتے ہیں لیکن دباؤ میں نہیں آتے۔ تو اس پہ جو ہے سخت پابندی ہونی چاہیے۔ پھر ہر صحافی کے لیے میں نے بتایا کہ چاہے وہ کسی چینل کا ہے، کسی اخبار کا ہے، سوشل میڈیا کا ہے، اس کے پاس صحافتی تعلیم ہونی چاہیے۔ اگر صحافتی تعلیم نہیں تو آپ اس کو فارغ کروائیں، اس کو صحافی نہ گنیں۔ اس میں نہیں ہے کہ پریس کلب کی ممبرشپ ہو تو پھر ہی وہ صحافی ہے، پریس کلب کی ممبرشپ کے بغیر بھی وہ صحافی نہیں، چونکہ اس کے پاس صحافتی تعلیم نہیں ہے۔ اسی طرح سیاستدانوں کے لیے بھی آپ تھوڑی سی پابندی لگائیں کہ ایم این اے اور ایم پی اے اور جتنے یہ وزیر ہیں ان کے لیے پول سائنس میں کم از کم ماسٹرز ہونا لازمی ہے۔ بغیر تعلیم کے یہ جناب میٹرک بھی نہیں کیا ہوتا، الیکشن لڑتے ہیں اور جا کے ایم پی ایم این اے بن جاتے ہیں۔ یہ کیسے بن جاتے ہیں؟ اور پھر یہ پڑھے لکھے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ حکومت قائم کرتے ہیں، ان کی ٹرانسفر کرتے ہیں۔ ان پہ پابندی لگائیں، یہ صرف عظمہ بخاری صاحبہ کر سکتی ہیں، اور میں ان سے بالکل متفق ہوں۔ انہوں نے جو بھی باتیں کی ہیں وہ بالکل صحیح کی ہیں، بہت اچھی کی ہیں، اور ہمیں ان سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور سیاستدانوں کے لیے بھی قانون پاس کیا جائے کہ ان کے لیے ایم اے پول سائنس ہونا لازمی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں مدثر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔